ڈاکٹر صاحب آپ کی نظر میں جو کانفرنس ہونے جا رہی ہے، قومی کانفرنس کا نام دیا جا رہا ہے اسے، اس کی اہمیت کیا ہوگی موجودہ سیاسی صورتحال کے تناظر میں؟ دیکھیے اس کی جو اہمیت ایک تو یہی ہے، اگر پارٹیز کافی ساری اکٹھی ہو جاتی ہیں چھوٹی بڑی، تو یہی خبر بن جاتی ہے کہ اتنی پارٹیاں اکٹھی ہو گئیں۔ فی الحال اس قسم کی کانفرنس کا مقصد جو ہمیں نظر آتا ہے صرف ایشو آئیڈینٹیفیکیشن، یعنی معاملات کیا ہیں جن کی طرف غور کرنا چاہیے، یا کیا معاملات ہیں جو ان کے نزدیک اہم ہیں۔ تو یہ ایک ابتدائی سی ہمیں کوشش نظر آتی ہے ایشوز کو ہائی لائٹ کرنے کے لیے، لیکن اس سٹیج پہ یہ سمجھنا کوئی تحریک چلنے والی ہے، وہ میرا خیال ہے ابھی پری میچور ہے۔ دیکھیں اپوزیشن نے پی ٹی آئی نے جو مختلف میتھڈ استعمال کیے، اب وہ کولیشن بلڈنگ کر رہے ہیں، لیکن 3 فیکٹرز ایسے ہیں جو ان کو اس کا معاملے میں مشکلات پیدا کرتے ہوئے جو ہے وہ نظر آتے ہیں۔ وہ کون سے؟ ایک تو پہلا فیکٹر اس میں ہمیں جو نظر آتا ہے وہ یہ ہے کہ گورنمنٹ کافی سخت گیر رویہ اختیار کرتی ہے اپوزیشن کی طرف۔ پکڑ دھکڑ کا جو کام ہم نے پچھلے 2 سال میں دیکھا ہے، وہ کبھی ہم نے 80s میں دیکھا تھا۔ 80s میں 79 کے بعد کچھ عرصہ کے لیے تماشا لگا تھا، اب پھر ہم وہ دیکھ رہے ہیں، اور بہت سی چیزیں نئی ہیں، بہت سی چیزیں پرانی ریپیٹ ہو رہی ہیں۔ تو لہٰذا ایک تو اسٹیٹ کا کورسیو ایپریٹس بڑا سخت ہے، جس کی وجہ سے بہت سے لوگ خوف زدہ ہیں کہ ہم کہاں عدالتوں میں ضمانتیں کراتے پھریں گے۔ دوسرا فیکٹر اس میں ہمیں جو نظر آتا ہے وہ یہ ہے کہ ابھی تک ایشوز کی آئیڈینٹیفیکیشن نہیں ہو سکی ہے۔ کیونکہ تحریک چلانے کے لیے اپوزیشن کو کچھ ایشوز ہائی لائٹ کرنے ہیں جو سب شیئر کریں، یعنی شکایتیں سب کو ہیں، پی ٹی آئی کو سب سے زیادہ ہیں، دوسری جماعتوں کو بھی ہیں، لیکن جب موومنٹ چلاتے ہیں تو ان شکایتوں میں سے ایک کامن ایجنڈا بنایا جاتا ہے۔ ہو سکتا ہے یہ کانفرنس کامن ایجنڈے کی طرف ایک قدم جو ہے وہ ثابت ہو۔ اور تیسرا فیکٹر جو اس قسم کی موومنٹ کے راستے میں ہمیں حائل ہوتا ہوا نظر آتا ہے وہ یہ ہے کہ عام آدمی میں نا امیدی بہت زیادہ ہے اس وقت۔ دیکھیے جہاں ایک طرف وہ حکومت سے نا امید ہے، حکومت کے پروپیگنڈے کے باوجود، وہاں اپوزیشن کی طرف بھی انہیں کچھ ایسا نظر نہیں آ رہا کہ وہ کوئی ایسا حل دے دے گی جس سے ان کی روز روز کی مشکلات ختم ہو جائیں گی۔ لہٰذا یہ جو نا امیدی کا جذبہ جو ہوتا ہے، اگر معاشرے میں پیدا ہو جائے تو یہ بہت خطرناک ہوتا ہے۔ یہ نہ صرف اپوزیشن کے لیے مشکلات پیدا کرتا ہے بلکہ حکومت کے لیے بھی مشکلات پیدا کرتا ہے، کیونکہ جب لوگوں میں نا امیدی ہو کہ انہیں کیا ملے گا اس تحریک سے، تو اس کا نقصان آپ کو یہ ہوتا ہے کل کو اگر حکومت مشکل میں آئے گی، کوئی حکومت کی چھٹی کرنا چاہے گا، تو عوام حکومت کے تحفظ کے لیے بھی کھڑی نہیں ہوگی۔ اس وقت نا امیدی کی حالت یہ ہے کہ اگر وہ اپوزیشن کے ساتھ نہیں کھڑا ہونا چاہتی، وہ احتجاج کے حوالے سے حکومت کو بچانے کے لیے بھی کھڑا نہیں ہونا چاہتی۔ تو یہ جو نا امیدی اور جو کہنا چاہیے عدم وابستگی کا جو رجحان ہے معاشرے کے اندر، یہ بہت زیادہ سٹرونگ ہے۔ آپ جا کے گلیوں میں دیکھیں، سڑکوں پہ دیکھیں، علاوہ وہ لوگ جو کسی پارٹی کے ایکٹیوسٹ ہیں، تو پھر اپوزیشن کس پر تکیہ کر رہی ہے؟ نہیں، اپوزیشن دیکھیں، اپوزیشن کے پاس چوائس کیا ہوتی ہے؟ اپوزیشن نے ان حالات میں موبلائز کرنا ہے، کیونکہ اور تو کوئی راستہ نہیں ہے تبدیلی کا کہ اپوزیشن لوگوں کو موبلائز کرے۔ تو اگر وہ ایشوز کو ڈھونڈنے میں کامیاب ہو گئے اور اگر انہوں نے یہ امید دے دی کہ ان کی تحریک سے تبدیلی معاشرے میں آئے گی تو پھر سپورٹ مل جائے گی ان کو۔ یعنی یہ نہیں ہے کہ سپورٹ نہیں مل سکتی، لوگ اپیل کے لیے سننے کو تیار ہوں گے بشرطے آپ انہیں ایسی باتیں بتائیں گے جس سے انہیں یہ امید ہو کہ وہ نا امیدی کی فضا سے نکل کر امید کی طرف بڑھیں، انہیں کچھ نظر آئے کہ ہمارے لیے ایک راستہ نکل سکتا ہے۔ اس وقت معاشرے میں نا امیدی، ناکامی اور ڈی جنریشن اور زوال، ہمیں کرکٹ کو شامل کر لیجئے بیچ میں، ہر جگہ ہمیں زوال نظر آ رہا ہے پاکستان کے اندر اس وقت۔ ہم مانیں یا نہ مانیں وہ علیحدہ بات ہے۔ انڈیویجولز ہیں، دیکھیے انڈیویجولز ہیں، انڈیویجول تنظیمیں بھی ہیں جو اچھا کام کر رہی ہیں، انڈیویجول بھی ہیں اچھا کام کر رہے ہیں، لیکن ان کا ایکیومولیٹو امپیکٹ، یعنی ان سب کو اکٹھا کر کے معاشرتی سطح پہ جو اثر ہے وہ ہمیں نظر نہیں آتا۔ ٹھیک ہے۔
تو یہ سب سے بڑا کرائسس ہے جو حکومت کے لیے بھی ہے اور اور اپوزیشن کے لیے بھی اپوزیشن ہے۔ ڈاکٹر صاحب ایسا ہی ہے، حکومت پہ کوئی پریشر بھی نہیں ہے ابھی تک؟ نہیں، حکومت پہ پریشر تو بہت سا اس کا اپنا پریشر ہوتا ہے، لیکن اس وقت جو ہے نا آپ بہت آگے جا رہے ہیں۔ ابھی تو ان کی اگر کانفرنس ہونی ہے، جو اگر ہوتی ہے تو اس میں تو ایشو آئیڈینٹیفیکیشن ہوگی، اور اس کے بعد کوئی تحریک کا سوچا جا سکتا ہے۔ اور جب ایشو آئیڈینٹیفیکیشن ہوتی ہے تو ایشو وہ ہوتے ہیں جو سب کے لیے مشترک ہوتے ہیں، چاہے پی ٹی آئی اس وقت اپوزیشن میں سب سے بڑی پارٹی ہے، لیکن یہ نہیں ہے کہ صرف پی ٹی آئی کا ایجنڈے پہ وہ اکٹھے ہوں گے، مشترکہ ایجنڈے پہ اکٹھے ہوں گے۔ اچھا، مولانا کے وفد کا شرکت کرنا یہ بھی پریشان کن نہیں ہے؟ دیکھیں نہیں، اس وقت آپ کو میرا خیال ہے کہ یہ آپ اوور پلے کر رہے ہیں ان چیزوں کو۔ آپ یہ دکھانا چاہتے ہیں کہ اپوزیشن جو ہے وہ بڑی ایکٹیو ہے، بڑی کچھ کر رہی ہے اور کچھ ہونے والا ہے۔ ہاں، اب فی الحال کچھ نہیں ہونے والا، اچھا، کیونکہ جو ہے اس ہونے کے ابھی آثار نہیں ہیں۔ اس وقت حکومت کے لیے صرف پریشانی تو یہی ہوتی ہے نا کہ زیادہ ایکٹیویٹی ہو تو پھر ان کو ڈیل کرنا پڑتا ہے، اور اس کے لیے جو وہ طریقہ کار اختیار کرتے ہیں اس سے پھر معاملات بگڑنے کا بھی اندیشہ ہوتا ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ جب تک اسٹیبلشمنٹ کی انہیں سپورٹ حاصل ہے اس وقت تو ان کو اتنی پریشانی نہیں ہے۔ وہ تو ہوتا یہ ہے کہ جب معاملات وہاں بگڑنے شروع ہو جائیں تب سچویشن جو ہے مشکلات کا شکار ہو جاتی ہے۔ تو فی الحال تو یہ ہے کہ اپوزیشن ایشوز کو آئیڈینٹیفائی کرے گی، اس کے بعد پھر دیکھیں گے کہ کوئی تحریک چل سکتی ہے کہ نہیں چل سکتی۔ اس میں بہت سے مراحل ہوتے ہیں۔ آپ دیکھیں نا، پاکستان میں جو تحریکیں تھیں، ایوب کے خلاف تھی، بھٹو کے خلاف تھی، یا ایم آر ڈی کی تحریکیں تھیں، ذرا ان کو اسٹڈی کر کے دیکھیں نا وہ تحریکیں کس طرح چلیں، کس طرح آہستہ آہستہ آگے بڑھیں۔ ایوب کے خلاف موومنٹ جو نومبر 1968 کے اندر پہلا واقعہ ہوا، اور اس کے بعد کہیں جا کے فروری مارچ میں اس نے موومنٹ نے صحیح معنوں میں جا کے ٹیک آف کیا۔ تو وہ ایشوز اس وقت نہیں ہیں ابھی۔ تو ایشوز ایک بار اگر اکٹھے ہو گئے اور اس کے بعد پھر حکومت کو صرف پریشانی یہ ہوتی ہے کہ چونکہ ان کے جو بنیاد ہے فروری 2024 کا جو الیکشن، کیونکہ اس کے ابھی ڈسپیوٹ موجود ہیں، اس کی لیجیٹیمیسی کویسچن ہوتی ہے اگر آپ ریکارڈ پہ اس کو دیکھیں، تو اس کی وجہ سے ان کے لیے تھوڑی بہت پریشانی ہے۔ لیکن فی الحال حکومت کو خطرہ نہیں ہے کہ حکومت کوئی گر جائے گی یا حکومت کو کوئی نقصان ہوگا۔ باقی آئندہ کا کچھ نہیں کہہ سکتے۔ میں تو پاکستان کے بارے میں کہتا ہوں کہ پاکستان کی سب سے بڑی سیاست کی کمزوری یہ ہے کہ ہم یہ پریڈکٹ نہیں کر سکتے کہ 3 مہینے کے بعد اس ملک میں کیا ہوگا۔